ناظرین کرام السلام علیکم۔ زندگی اور موت روز کا کھیل ہے۔ یہ ایک ایسی آنکھ مچولی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو پکڑنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ زندگی ایک درخت کی مانند ہے جس پر نئی ٹہنیاں، کونپلیں اور پھولوں کی نمو کے ساتھ ساتھ اپنی میعاد پوری کر لینے والے پھل، پتے اور شاخیں جدا ہو کر ری سائیکلنگ کے طویل سفر پر نکل جاتے ہیں۔ کچھ بیج اور کچھ کھاد کی صورت زندگی کے تسلسل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کائنات کے ہر ذرے میں زندگی موجود ہے۔ بظاہر ساکن نظر آنے والی چیزوں کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ اور بننے بکھرنے کا عمل جاری رہتا ہے، یعنی حرکت ہو رہی ہوتی ہے مگر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کلیہ صرف جماعتات اور نباتات تک موجود نہیں بلکہ حیوانوں اور انسانوں پر بھی صادق آتا ہے۔ وہ بھی زندگی کے لامتناہی سفر کے مسافر ہیں۔ ریاضت اور جدوجہد سے انسانی شعور ترقی کی منزلیں طے کرتا اگلے پڑاؤ کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ ہماری سماعت ہر روز آنے اور جانے والوں کا تذکرہ سنتی ہے۔ ان میں ہمارے عزیز رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جن کا صدمہ ہمارا دل جھیلتا ہے، مگر کچھ لوگ جن سے ہمارا اخلاص کا رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے احساسات کو زیادہ گھائل کر جاتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آدرش انسانی اقدار اور اصولوں کی وجہ سے ایسی اخصیت اختیار کر لیتے ہیں کہ ان کا بچھڑنا ہمیں ڈاما ڈول کر دیتا ہے، پورے معاشرے کو معلول کر دیتا ہے، جسے ہم 60 70 80 90 سال طویل زندگی سمجھتے اور کہتے ہیں وہ صوفیاء کی زبان میں محض اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے۔ عام لوگوں کے استعارے اور زبان روحانی شخصیات سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ ہم دنیا دار ظاہر بین ہوتے ہیں۔ ہماری نگاہ ظاہر کی خوبصورتیوں اور دنیا کے حسن میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں، جبکہ صوفی کی نگاہ ظاہر کے پردوں کو چاک کر کے اصلی حقیقت تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم جو مادی فاصلے گھنٹوں اور دنوں میں طے کرتے ہیں، صوفیاء کی نگاہ وہ فاصلے منٹوں اور اکثر اوقات سیکنڈوں میں طے کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم کئی دہائیوں پر پہلی زندگی محض اذان اور نماز کے درمیانی وقفے پر محیط ہوتی ہے۔ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اذان دراصل نماز کی تیاری اور اللہ کے گھر کی جانب دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ اذان اور نماز میں وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ یہی بس کچھ منٹوں کا۔ یہ وقفہ ختم ہو جائے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اذان کے ساتھ پیدا ہونے والا شخص وفات پاتا ہے تو اس کی نماز ادا کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا جاتا ہے، جہاں اسے دنیاوی زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اذان سے لے کر نماز تک کیا کمایا اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ 60 70 80 90 سال صوفی کی نظر میں چند منٹوں کا سفر ہوتا ہے، جسے طے اور مکمل کر کے انسان ابدی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ خوف خدا اور جواب دہی کا احساس رکھنے والے اس مختصر سے وقفے میں سنبھل کر چلتے اور ہر لمحہ احتساب کرتے ہیں، جبکہ ظاہر بین اور مادی زندگی گزارنے والے اس سحر اور اس زن میں مبتلا رہتے ہیں کہ ابھی طویل زندگی کے بہت سے سال باقی ہیں۔ شاید اس لیے صوفیاء دنیا اور دنیا کی زندگی کو فریب نظر کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے فریب حسن میں کھو جاتا ہے اور اس سے عیش و عشرت کشید کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس صوفی دنیا کو امتحان گاہ سمجھتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دعا اور زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ دعا دستک کی مانند ہے، دستک دیتے رہو، قبولیت کی کھڑکی کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چٹان کی مانند مضبوط ایمان اور استقامت دراصل دستک کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر دعا میں یقین اور استقامت نہ ہو تو دعا کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ذرا تاخیر ہو تو ہم مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نتیجے کے طور پر کھڑکی کا رخ بدل جاتا ہے اور ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ زندگی اور دعا کا آپس میں چولی دامن کساتا ہے، کیونکہ دعا انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کبھی زندگی اور کبھی دعا بدل جاتی، کبھی دعا زندگی کو بدل دیتی ہے اور کبھی زندگی دعا کو بدل دے جاتی ہے۔ مقدر کیا ہے؟ مقدر لوح تقدیر پر لکھی ہوئی محفوظ تحریر ہے، لیکن اگر دعا کرنے والا قرب الہی سے منور ہو تو اللہ پاک اپنے پیارے کی دعا نہیں ٹالتے اور لوح مقدر پر لکھے ہوئے فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے۔ وما علینا الا